آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تو گفتگو کے بعد نتیجہ یہ نکلتا کہ سب کے دل جڑے ہوتے، نہ کہ کسی کا منہ ادھر گیا ہوا کسی کا ادھر گیا ہوا، آپس میں کوئی اختلاف یا نفرت کی کیفیت نہیں، بلکہ جیسے ہماری یہ کیفیت عام طور پر ہوتی ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف تھوڑی سی بات ہو جائے تو تب کام خراب، ورنہ عموماً ہمارا بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جس سے متنفر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس سب کو سائڈ پہ کر دیں، سارے رشتے ایک طرف۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو محبت اور جو مقام دیا تھا وہ اللہ نے کسی کو دیا ہے نہ آئندہ دینا ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی زبان سے اگر اس انداز کی گفتگو کریں گے جس سے دلوں کو تکلیف ہو یا دوسرا اپنی بے عزتی محسوس کرے، جیسا کہ کچھ دن پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو اکیلے سمجھانا یہ تو واقعتاً محبت ہے، اور لیکن دوسروں کے سامنے سمجھانا یہ اس کو ذلیل کرنے کا ارادہ ہے، سمجھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ چاہے آپ اپنے سکے بچے کو، میں سے کئی دوستوں کو جانتا ہوں کہ ان کی اولادیں صرف اس بنیاد پر متنفر ہوئی ہیں اور اپنے باپ کا چہرہ تک دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ سب کے سامنے، اور حتیٰ کہ نادانی کی حد دیکھیں کہ کوئی بزرگ، کوئی نیک، کوئی بڑا گھر میں آیا ہے تو اس کے سامنے ہی اس کی مذمتیں کہتے ہیں بڑا کھوتا آ گیا، فلانا ٹھیکرا آ گیا، ایسے دعا کرو اللہ کو عقل موت دے، وہ جڑی ہوتی بھی دوڑ جاتی ہے، وہ پھر کہتے ہیں میں ابا جو تھا پورا کھوتا باندھ کے بھاؤں گا، اور پھر ہم اس کا کھوتے باندھنے کا تماشا دیکھتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کی بجائے کوئی آپ کا دوست آیا، مخلص آیا، اس کے سامنے اس کے اندر کوئی ایک خوبی تو میرے بچے میں یہ بڑی اچھی خوبی ہے، مزید دعا فرمائے اللہ اس کو اور خوبیوں سے مالا مال فرمائے، اور بچے کی بھی حوصلہ افزائی کے انداز میں، بیوی کی بھی حوصلہ افزائی کے انداز میں ہم جو گیر لگا دیتے ہیں اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی فرمائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرمایا کرتے تھے وَلَا يَتَنَازَعُونَ عِندَهُ الْحَدِيثِ، تو کوئی متنازع بات نہ فرماتے اور بات کے بعد کوئی تنازع پیدا بھی نہ ہوتا، اور وَمَن تَكَلَّمَ عِندَهُ أَنصَتُوا لَهُ، اور جب گفتگو فرماتے تو سارے خاموش ہو کر گفتگو کو سنتے۔ اسی کار اپنے بچے نے سنانا ہے، بچے سننے سے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے وہ ڈنڈا رکھا ہوا ہے کہ جس ڈنڈے کی وجہ سے نہ بچے سنیں گے نہ گھر والے سنیں گے۔ پیار اتنا دیں کہ ہماری گفتگو کو سب محبت کے ساتھ سننے والے بن جائیں، اور اسی پیار دینے کو آپ نے فرمایا میرے قدموں میں اور کل قیامت میں سب سے زیادہ میرے قدموں کے یہ شخص قریب ہوگا۔ ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ ہم آ جاتے ہیں غصے میں، جذبات میں، اپنے میں بے شک ہزاروں خامیاں ہیں، اور بیوی بچوں میں یا بہن بھائیوں میں یا رشتہ داروں میں یا ملازمین میں کوئی ایک ایسی بات بھی جو شریعت کے خلاف نہیں، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے۔ کس کے خلاف ہے؟ اگر ہم شریعت کے لیے بڑھیں تو ہزاروں نے کروڑوں خامیاں ہوگی، اس میں بھی بڑھیں، اس میں نہیں بڑھتے۔ ہاں جب میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو ہم اللہ کی تھوڑی مان رہے ہیں، تو ہم اپنے من کی مان رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات میں سب سے مبغوض عبادت وہ ہے جو انسان اپنی من کی مانتا ہے۔ اللہ یہودیوں پہ اتنا غصہ اپنا نہیں اتارتا، اپنا جلال، نہ عیسائیوں پہ نہ کافروں پہ، جتنا کہ اس مسلمان پہ جو اپنی من چاہیے کہ کرتا ہے۔ اور قرآن نے اس کو کیا فرمایا من اتخذ الہہ ہوا، کہ اس شخص کا کیا بنے گا جو اپنی خواہشات کو اپنا رب بنائے بیٹھا۔ تو ہم کہتے ہیں یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ پہلے اللہ اس کے رسول کی غیرت کو تو سمجھو، اپنی غیرت کو لیٹ پھر لے۔ جو اپنی غیرت لیے پھر رہا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا بے غیرت ہے۔ جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت اور اس انداز کو لے کے چلے گا وہ سب سے بڑا غیرت والا، سب سے بڑا حیا والا ہے۔